الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ بیوہ کی جو عدت ہے اس کے اصول کیا ہے، یعنی عدت کے دوران کون سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ بیوہ کی جو یعنی کہ عدت کے دوران جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے چند اصول جو لگائے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ ان میں پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں صرف دوران عدت ہی سمجھی جاتی ہے کہ کسی عورت کا اگر خاوند فوت ہو جائے تو ان دنوں میں وہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ آئے، کسی غیر محرم سے یعنی کہ بات چیت کرتے وقت وہ اپنا چہرہ نہ کھولے اس کے سامنے، جبکہ یہ بات ہمارے معاشرے میں صرف عدت کے دوران ہی سمجھی جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہر دور میں ہے۔ جب سے یہ عورت یعنی کہ بلوغت کی طرف آ جاتی ہے، عورت کوئی بچی جوان ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے یہ حکم لازمی ہوتا ہے کہ ہر غیر محرم جو ہے اس سے وہ اپنا چہرہ چھپائے۔ یہ صرف عدت کے دنوں میں نہیں ہے، عدت سے پہلے بھی، عدت کے بعد بھی، جوانی میں بھی، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی وہ اپنا چہرہ غیر محرم مرد سے چھپائے، غیر محرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ نہ کھولے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دوران عدت وہ یعنی کہ نکاح والا معاملہ، شادی والا معاملہ اس کا نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا عدت کے دوران۔ اور پھر اسی طرح زیب و زینت کے حوالہ سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں کہ وہ زیب و زینت سے یعنی کہ پرہیز کرے۔ ان دنوں میں وہ کوئی یعنی کہ زیب و زینت والی چیزیں استعمال نہ کرے، بالکل سادگی اختیار کرے۔ اور اسی طرح بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بہت زیادہ مجبوری ہو گئی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے، غیر محرم مرد کے سامنے نہ آئے۔ اور یہ عدت سے پہلے بھی، عدت کے بعد بھی، دوران عدت بھی ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے، زیب و زینت والی چیزوں سے پرہیز کرے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔